السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے؟ خوب تیاری ہو رہی ہے نا تجوید کی؟ ماشاءاللہ سے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، یقیناً سیکھ رہے ہوں گے۔ چلیں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ہم اپنی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں، وہ بھی دعا کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غفلت کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیات سے قیام کیا وہ غافلوں میں کبھی شمار نہیں ہوتا، اور جو 100 آیات سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد 1398۔ چلتے ہیں ہم اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج جو ہم اپنی آیات پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر کون سی ہے؟ پہلے پیچھے تھوڑا سا پیج میں پیچھے کی جانب ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، بالکل اینڈ پہ یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون۔ چلیں یہاں تک ہم لوگ 78 آیات تک کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں یا ذہن میں رکھیں کہ اپنی ایج کے حساب سے بھی کچھ جو سے انسان کا تھوڑا سا سانس بحال نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن آپ لوگوں کی اس چیز پہ آپ لوگوں کا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں تجوید آ رہی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ چلے اب ہم چلتے ہیں تطبیق کی جانب۔ تطبیق جو ان سے پیچھے والا صفحہ ہے تو میں نے یہ تھوڑا سا ٹرن کیا ہے، یہ دیکھیں واو کو ہونٹوں کی تمام گولائی سے، وَإِذَا یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہے، لَقُوا الَّذِينَ قوف کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لَقُوا الَّذِينَ یہاں پہ یا مدہ اور نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، آمنو آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے اور نو پہ مد اصلی بالواو کا واو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب قوف حروف کیا ہے مستعالیہ میں سے، قوف پر پڑھنا ہے اور الف بھی ساتھ میں کیا ہے حروف شبہ مستعالیہ میں سے ہے۔ اب شبہ مستعالیہ میں سے ہوگا تو پھر ہم نے قوف کو بھی ساتھ ہی میں الف کو بھی پر پڑھنا ہے، قولو آمنا یہاں پہ نون پہ غنہ کرنا ہے اور الف مدہ بھی ہو رہی ہے، وَإِذَا یہاں پہ الف مدہ، خلا خو کو پر پڑھنا ہے، لام کے کیا ہے الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، بعضهم ٹھیک ہے؟ آپ چاہے دود پڑھیں چاہے غود پڑھیں لیکن مخرج کو درست ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو غود کے ساتھ پڑھنا سکھا رہی ہوں، بعضهم إلى بعض
ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، الا پہ کیا ہے، یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی ہے اور الا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچنا ہے، اور یہاں پہ کیا کریں گے، ہم پورے اخفا کریں گے۔ اب اس کی وجہ آپ سوچ رہیں گے کہ وہ کیسے، یہ دیکھیں یہ قوف ہے نا آگے، تو ٹھیک ہے، قوف کو نا یہ حروف متعالیہ میں سے، اس بس ابھی سمپل سا اصول سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو بھی پورے اخفا کر دینا ہے۔ قالو، یہاں پہ الف مدہ اور لو کو کیا کرنا ہے، آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ دینا ہے۔ لیکن ایک اور مد منفصل بھی، یہ دیکھیں حمزہ آگے ایک رول کو فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم 6 حرکات کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں۔ قالو اتحدثونہم، سو کہنا ہے، سو نہیں بولنا، ٹھیک ہے، یعنی سیٹی نہیں نکالنی۔ اور یہ دیکھیں، اب دیکھیں میم ساکن کے آگے بار ہے، یہاں پہ ہم اخفاء شفوی کریں گے، ٹھیک ہے، اخفاء مین کیا ہوتا ہے، چھپانا، تو پھر ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اتحدثونہم بما، ٹھیک ہے، اس طریقے سے فتح اللہ، ٹھیک ہے، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، اور ہا کی حرکت کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا تو اللہ پر پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ علیہ، یہاں پہ یائلین کا قاعدہ، میم پہ اظہار شفوی کا قاعدہ۔ اب یہ دیکھیں، اس کو اچھی خاصی ایک سانس چاہیے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، دیکھیں ہر ایج کا بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے انسان کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال کوشش شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیسے پڑھیں گے اس کو، اور یہ آگے یہ بھی دیکھیے گا کہ بی ہے، ٹھیک ہے، با یعنی، تو یہی لیحاجوکم بھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہو گیا، اخفاء شفوی، اور ہا کو کھینچتے ہوئے جیم کے ساتھ اس کو ملائیں گے، اور پھر جیم کی مدہ کو پڑھیں گے، ساتھ میں واو مدہ، یہ اور کیسے کھینچتے ہو، لیحاجوکم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ عندہ، یہاں پہ نون پہ اخفاء حقیقی ہو رہا ہے، تال کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ ربکم پہ اظہار شفوی، افلا، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، جبکہ لا پہ مد اصلی بالالف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تعقیلون، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقف بل کیا ہو گیا، اسکان۔ اولا، اب یہ کیا ہو گیا، یہی جو ہم نے پیچھے سیکھا کہ اوا کو ہم نے کیا ہے، حرکات کو نہیں لمبا کرنے، جبکہ لا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یعلمون، ٹھیک ہے، منہ پہ واو مدہ کا قاعدہ، یا دوسرے الفاظ میں مد اصلی بالواو کہتے ہیں۔ نون کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، یہاں پہ غنہ کرنا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں ایک نون سمپل ہے، ایک نون کے اوپر یہ تشدید کا ہے نشا، تو سمجھیں یہ سائن یعنی علامت موجود ہے، تو ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہوتا ہے۔ غنہ کیا ہوتا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا ہے، ان اللہ، ٹھیک ہے، پھر اللہ، اسی طرح اس میں جلالہ ہے، پھر ہا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ یعلم، ما پہ مد اصلی بالالف، یسرون مد اصلی بالواو، وما یعلنون، اسی طریقے سے ہم نے ادا کرنا، لیکن آئین کے مخرج پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہوگا۔ نو پہ مد اصلی بالواو، اور پھر وقف کرتے ہوئے یہاں پہ جزم لگا دیں گے، یعلنون ومنہم، ٹھیک ہے، یہاں پہ نون پہ اظہار ہو رہا ہے، امیون، یہ اب یہاں پہ کیا ہے، میم پہ غنہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو یا ہے نا، یہاں پہ ایک نبر کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبر کا ہوتا ہے کہ یعنی آواز کو آپ تھوڑا سا اونچا کریں گے، کیسے، امیون، لا مد اصلی بالالف، یعلمون الکتاب، نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، تا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہو رہا ہے، با کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، الا، یہاں پہ 4 حرکات کے برابر کھینچ دے، امانیہ، ٹھیک ہے، اما مد اصلی بالالف، نون کی زیر کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے نا تشدید کی وجہ سے، اور یا کو لمبا نہیں کریں، امانیہ، ٹھیک ہے، وَإِنْهُمْ، نون پہ ظاہر کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ہے یہ ہا، ٹھیک ہے، میم پہ ظاہر کر دیں گے میم کی آواز کو، یعنی اظہار شفوی، الا، یہاں پہ کیا ہے، الف کی زیر کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے مد اصلی بالالف کرنا ہے، لیکن ٹھہرنا نہیں ہے، الا، ٹھیک ہے، یظنون، یہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے، ذوپر بھی پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، واو مدہ بھی ہو رہی ہے، اور وقف بھی کرنا ہے، وقف بالاسکان، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے 78 تک، بہت اچھے طریقے سے آپ نے دیکھیں، تھوڑا تھوڑا لیسن ہوتا ہے لیکن یاد بہترین طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور یقیناً کر بھی رہے ہوں گے، مجھے اتنا اعتماد ہے، آپ لوگوں پر بھروسہ ہے۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا کام،
وہ دل بھی کرتا ہے، پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اور اپنے آپ کو بھی کیا ہے اچھا آپ لوگوں کے سامنے اچھے تلفظ کے ساتھ پیش کروں انشاءاللہ تعالی۔ چلے میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، پڑھنا ضرور ہے، نہیں کرنا، اچھا عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔